بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہماری بہت خاص ہے اور میری خواہش تھی کہ میں اس کو ویڈیو ہی ریکارڈ کرتا، لیکن وقت کی قلت اور حالات کی وجہ سے اس کی آڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئے گی اور آپ کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، چاند گرہن آ رہا ہے اور یہ اتوار کی شب یہ شروع ہو رہا ہے اور تقریباً 4 سے 5 گھنٹے اس کا ٹوٹل جو وقت ہے۔ ویسے تو 1.5 گھنٹہ زیادہ عروج کا ہے، لیکن رات 8 بجے سے یہ شروع ہو جائے گا اور 1 بجے تک یہ رہے گا۔ تو اس میں آپ جو بھی عمل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کی تاثیر حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی زیادہ پڑھائی کرنی ہے یا کوئی عمل زیادہ تعداد میں پڑھنا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا وقت زیادہ ہے اور چاند گرہن کا وقت تھوڑا ہے، تو ہم ایسا کیا کریں کہ جس کے ساتھ ہمارا وہ عمل پورا کا پورا چاند یا سورج گرہن میں شامل ہو جائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بزرگوں نے ذکر کیا ہے۔ آپ اندازے کے حساب سے آپ چاند گرہن کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے اس عمل کو شروع کر دیں اور یہ اندازہ لگا لیں کہ جب تک چاند گرہن یا سورج گرہن کا اختتام ہوگا تو اس کے اختتام تک میرا یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ تو آپ شروع پہلے کر لیں اور اس کا جو اختتام ہے وہ آپ چاند گرہن میں یا چاند گرہن میں کر لیں، تو اس سارے عمل کو وہی تاثیر مل جاتی ہے۔ اور اس کے اوپر شاہد ہے حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہوتا ہے۔ تو جیسے حالات میں جیسے اختتام کیا جائے ویسے ہی اس کی تاثیر حاصل ہوتی ہے۔ آج کا دن ویسے بھی بہت خاص ہے۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے آپ سب کو، اپنے سننے، دیکھنے، جاننے والوں کو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی بہت بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہو سکے ہدیہ عقیدت ضرور پیش کیجیے گا۔ بہت سارے دوست ہیں جن کے سوالات ہیں جن کے میں جواب دینے کی کوشش مختصر کروں گا۔ زیادہ تر لوگ ہیں حروف صوامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس کی زکوٰۃ کے بارے میں۔ کچھ ہیں جو حروف ناطق جو ہیں، جن کو حروف نورانی بھی کہا جاتا ہے، نقطہ والے حروف ہیں، ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اور عمل بتائیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک قاعدہ اور ایک کلیہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ویسے بہت سارے ایسے اعمال ہیں، آپ ان کو چاند گرہن میں، سورج گرہن میں کر سکتے ہیں، آپ ان کی مدامت کر سکتے ہیں، آپ ان کی دوبارہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ علماء روحانیت نے یہ اصول اور یہ قاعدہ رکھا ہے، اگر ہم چاند گرہن یا سورج گرہن میں کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کر لیں تو ایک کامل زکوٰۃ شمار کی جاتی ہے۔ چاند گرہن کی زکوٰۃ کی تاثیر دیر سے ظاہر ہوتی ہے، سورج گرہن کی تاثیر جلدی ظاہر ہوتی ہے کیونکہ اس کی روشنی اور اس کی دھوپ زیادہ ہوتی ہے۔ اس بار جو پاکستان میں چاند گرہن ہو رہا ہے یہ پاکستان میں نظر آئے گا، اس لیے اس کی تاثیر آپ کو زیادہ حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص ہے جو کہ پہلے ہی کوئی نہ کوئی اعمال کرتا رہتا ہے، اس کی کوئی مدامت میں ہے، اس نے کوئی زکوٰۃیں ادا کی ہوئی ہیں، چاہے کسی عمل کی، چاہے کسی نقش کی، کسی تعویذ کی، کسی دعا کی، تو سب سے پہلا میرا مشورہ اسے یہی ہے، وہ اپنے اسی عمل کی ہی دوبارہ زکوٰۃ ادا کرے، اس کو دوبارہ پڑھے تاکہ اسے اس کی تاثیر پہلے سے زیادہ مل جائے۔ کیونکہ بات ہوتی ہے تاثیر کی۔ آپ کے پاس اگر 10 روپے ہوں اور وہ اصلی نوٹ ہو تو وہ آپ جہاں بھی اس کو استعمال کریں گے وہ چلے گا، وہ آپ کو نفع دے گا اور آپ کے کام آئے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس 5-5 ہزار والے نوٹ ہیں، 2-3-4 لاکھ ہیں، لیکن وہ سارے نقلی ہیں، تو وہ آپ کو کوئی نفع نہیں دیں گے، کیونکہ جب بھی آپ ان میں سے کوئی نوٹ لے جا کر دیں گے تو آپ کو اس کے بدلے میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔
تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک ہی کامل زکوٰۃ ادا کر لی ہے تو وہ اگر کامل ہو جائے تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو کامل فائدہ دیتی ہے۔ اس کے برعکس کہ انسان کوئی زیادہ تعداد میں اعمال کرے اور کسی ایک کی بھی مکمل زکوٰۃ ادا نہ کر سکے یا اس کو بعد میں پھر جاری نہ رکھ سکے، اس کی مداوت نہ کر سکے، تو پھر ایسے اعمال کی جو تاثیر ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے اور بارہا مرتبہ ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کسی بھی عمل کے، کسی بھی تعویذ کے، دعا کے آپ عامل ہیں، آپ کو اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے اجازت ہے یا آپ کے وہ ورد میں ہے تو آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اس کو ورد میں نیت رکھنے کی نیت سے پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کی تاثیر آپ کی بڑھ جائے گی، اور وہ جیسے آپ پہلے اس کو پڑھ رہے ہیں پھر ہی آپ اس کو دوبارہ پڑھتے رہیں گے تو اس کی برکات کئی گنا زیادہ ہو جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی آپ عمل الگ سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس کی ضرورت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اس عمل کو پڑھنا ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار سمپل یہی ہے، جیسے ہم کسی بھی عمل کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ ایک مقررہ تعداد 40 دنوں میں ہم مکمل کرتے ہیں، لیکن روزانہ کی ایک تعداد ہوتی ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں، جس کے ساتھ ہماری 40 دنوں میں ایک خاص تعداد یعنی 1.25 لاکھ بن جاتی ہے، تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، تو ہم 3150 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو ایک دن کی پڑھائی ہے، اگر آپ سورج یا چاند گرہن میں کر لیں گے تو آپ کی وہ 40 دن کی تصور کی جائے گی۔ ایسے ہی اگر کسی نقش کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کسی تعویذ کی، تو آپ اگر اس کو اسی وقت میں اس کی خاص تعداد میں لکھ لیتے ہیں تو آپ کو پورے اس کے عمل کی آپ کو تاثیر مل جائے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اس کی اجازت ہو، پھر آپ کو اپنے استاد سے یا مرشد سے ان کی دعا ہو، ان کی توجہ ہو، خصوصی شفقت ہو، تو اس کے ساتھ پھر اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اصل تاثیر وہ ہے جو اللہ کے حکم سے داخل ہوتی ہے، اور بزرگان دین کی صحبت اور ان کی محبت، ان کی شفقت اور ان کی نگاہ فیض سے ہمیں وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے اصل فیض تو وہیں سے جاری ہونا ہے جو آپ کا مرکز ہے، جس طرف آپ کا روحانی تعلق ہے، یہ جہاں پہ آپ نے اپنی بیعت کی ہے یا آپ عقیدت رکھتے ہیں۔ تو باقی جو ساری چیزیں یہ تو اسباب ہیں جن کو اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم سبب کو اختیار نہیں کرتے ہم مسبب الاسباب تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو حروف ثوامت کے بارے میں اگر کوئی بندہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو حروف ثوامت احدر سستا کلمو الف ہا دال را سین صاد طا عین کاف لام میم واو ہا، یعنی وہ حروف تہجی میں سے جن کے اوپر نقطہ نہیں ہے، یعنی جو خالی ہیں، تو ان کو صامت کہا جاتا ہے، یعنی یہ خاموش ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، تو ان کو حروف ثوامت کہا جاتا ہے۔ اور ان کا مجموعہ احد، رصص، طاؤ کا لمو یہ زیادہ معروف ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ وہی الفاظ، وہی مجموعہ آپ استعمال کریں جس کی آپ کو اجازت ہے، جو آپ کا استاد یا آپ کا مرشد آپ کو رہنمائی کر رہا ہے، تو وہ جو آپ کو الفاظ کہے گا آپ نے وہی استعمال کرنے، کیونکہ اس سے تاثیر ہے تو آپ کو پھر انہی الفاظ سے تاثیر حاصل ہوگی۔ تو اس لیے اس کی زکوٰۃ لکھنے سے ادا ہوتی ہے، اور آپ نے اس کے لیے جب چاند گرہن سٹارٹ ہو یا سورج گرہن ہو تو آپ نے بیٹھ جانا ہے باوضو قبلہ رخ جائے نماز پہ بیٹھ کے، خوشبو سلگا کے، اور صاف کاغذ آپ نے لینا ہے جس کے اوپر کوئی لکیر فرنٹ یا بیک پہ نہ ہو، اور ایک آپ نے بلیک کلر کی سیاہی والا پین پینسل آپ نے لے لینی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے احد، رصص، طاؤ کا لمو یہ مجموعہ ہے 4 لفظوں کا، تو احد، رصص، طاؤ کا لمو، احد، رصص، طاؤ کا لمو، ایسے آپ لکھتے جائیں گے، اور لکھتے لکھتے آپ اس کو 543 مرتبہ لکھ لیں گے تو آپ کے لکھنے کی جو زکوٰۃ ہے اس کی ادا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو لکھنے کے ساتھ پڑھتے بھی جاتے ہیں تو آپ کے پڑھنے کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں تو پھر بھی یہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس کی جگہ پہ کوئی اسم، کوئی اور چیز شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی تاثیر بھی اس مل جائے گی۔ زیادہ تر حروف ثوامت کے ساتھ
دودھ پاک کی کثرت کی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ نے ان کو لکھ لیا تو یہ طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے طریقے ہیں جو کہ باقاعدہ ایک پورا عمل اور وظیفہ ہے جس کے ساتھ ان کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ تو وہ 28 دنوں تک ہوتا ہے، 4444 مرتبہ لکھنا ہوتا ہے۔ چاہے آپ 28 دنوں میں سارے لکھ لیں یا آپ ایک حرف کو روزانہ 28 دنوں تک لکھتے رہیں، تو اس طرح آپ کی جو زکوٰۃ ہے حروف تہجی کی، حروف صوامت کی ادا ہو جاتی ہے۔ ویسے حروف جو تہجی ہیں کچھ لوگوں نے ان کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے حروف تہجی کی زکوٰۃ باقاعدہ ادا کی ہے ان کی طرف سے حروف صوامت کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، اور ان کی طرف سے حروف نعت کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ حروف تو وہی ہیں۔ تو ان کی جو عبارتیں ہیں وہ بھی میں نے ساری تفصیل کے ساتھ پڑھی ہیں، وہ بھی سیم ہے، یعنی وہی اسماء ہیں، وہی الفاظ ہیں، وہی موکل ہیں جن کے ساتھ ہم حروف تہجی کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو وہ شخص جس نے حروف تہجی کی پہلے ہی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے اس کی طرف سے حروف صوامت کی زکوٰۃ بھی ادا ہو چکی ہے اور حروف نعت کی زکوٰۃ بھی ہو چکی ہے۔ لیکن اگر وہ دوبارہ حروف صوامت کی زکوٰۃ ادا کر لے تو زیادہ بیسٹ ہے، اور اگر وہ حروف نعت کی دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو ان کی بھی یہ دوبارہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم نے زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں اس کے بعد تو مین ہمارا کام شروع ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو ہم نے ادا کر لی، عمل وظیفہ تو ہم نے کر لیا، لیکن اب ہم نے اس سے فائدہ حاصل کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ وہ معلومات ہیں جو کوئی بندہ بتانے پر راضی نہیں ہے، جن میں بھی شامل ہوں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں پہ بڑی محنت ہوتی ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مجھے کچھ ایک دو اعمال حروف صوامت کے حوالے سے کرنے ہیں، تو میں نے کہا کہ چلیں چاند گرہن آ رہا ہے تو میں کر لیتا ہوں۔ تو میں نے اس کے جو اعمال ہیں، جو نقوش ہیں، وہ پہلے چند سالوں سے میں لکھ کر رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب میں نے چاہا کہ نہیں، میں اس کو دوبارہ کر لوں، تاکہ ممکن ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو، کیونکہ آہستہ آہستہ انسان کی سمجھ میں، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اور خصوصی بات یہ ہے کہ جب سے مجھے ایک اللہ کے خاص بندے نے کہا ہے کتابوں کے اوپر زیادہ بھروسہ نہ کیا کرو کیونکہ ان میں غلطیاں بہت ہوتی ہیں، تب سے میں محتاط ہو گیا ہوں۔ تو پھر ہر چیز کو بڑی گہری نظر سے تحقیق کے ساتھ دیکھ کر پھر جب فیصلہ کیا جاتا ہے، اور پھر واقعی پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں تو انہوں نے جان بوجھ کر کوئی مسٹیک کی ہے۔ تو جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہی ہے، اتنی بڑی بہترین کتاب ہے، بڑی کوشش کے ساتھ میں نے اس کو حاصل کیا، اس کو میں نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، لیکن جب وہ کوئی بھی عمل بتاتے ہیں تو وہ نامکمل بتاتے ہیں، نقش لکھتے ہیں تو اس کو جان بوجھ کر اس کی جو چال ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں، اس کے ہنس سے کم کر دیتے ہیں، کبھی کسی کے ہنس سے زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو اب ان کا موقف یہ ہے، لکھنے والے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، چھاپنے والے نے غلطی کر دی ہے، بعض دفعہ جس نے ترجمہ کیا ہے، جس نے آگے پہنچائی ہے اس نے توجہ نہیں کی۔ تو مین پوائنٹ یہ نہیں ہے، یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ان کو چھپاتے ہیں کہ ہر جو نااہل ہے وہ ان سے نقصان نہ اٹھائے، جس کو ہم سادہ لفظوں میں رجت کہتے ہیں۔ اکثر میرا موضوع تھا کہ ہمیں حروف صوامت سے رجت کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پورا مواد ہی نہیں ہوتا، پوری معلومات نہیں ہوتی، اور ہم جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر اس نے رجت تو کرنی ہی کرنی ہے، تو اس لیے پھر اس کو لکھتے نہیں ہیں۔ تو میں جو ذکر کر رہا ہوں تو میں نے بڑی کوشش، بڑی محنت کے ساتھ، بہت گھنٹے ضائع کرنے کے بعد پھر میں ان تعویذات کو صحیح کر سکا، ان کی چال نکال سکا، اور ان کی میں نے صرف ابھی ایک کاپی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک تیاری کے لیے میں رکھی ہے کہ جب ٹائم آئے گا تو میں پھر ان کو دوبارہ لکھوں گا، اور اس میں مجھے کافی محنت کرنی پڑی۔ اب ہر انسان ایسے ہی محنت کرتا ہے، پھر ایسی چیزیں لوگ دیتے نہیں ہیں، کیونکہ دیتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے، تو اگر یہ نااہل کو دے دی جائے تو پھر بھی نقصان ہے، اور اگر کسی ایسے بندے کو دی جائے جو اس کو غلط استعمال کرے گا تو پھر بھی آپ اس کے میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اگر آپ کسی کو یہ عمل بتا دیتے ہیں، اس کا پورا ڈیٹیل دے دیتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ کوئی ناجائز بندش لگا دیتا ہے، کسی کا رشتہ توڑوا دیتا ہے، کسی کے گھر کو اجاڑ دیتا ہے، کسی کی شادی کو باندھ دیتا ہے، کسی کی اولاد، کوئی بھی کاروبار، تو
اب اس میں جو بتانے والا ہے وہ بھی اس میں برابر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ ہم کنجوسی کرتے ہیں، ہم بخل کرتے ہیں اور ہم پیسے لینا چاہتے ہیں، حالانکہ مین مقصد یہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے ہمیں کیا پتہ ہے ہم اس کو یہ چیز اتنی قیمتی دے رہے ہیں اور وہ اس کو کہاں پہ استعمال کرے گا۔ تو اس لیے پھر لوگ مکمل معلومات فراہم نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ نام تو بڑا ہے حروف ثوامت کا، لیکن اس کے ماہر آپ کو بہت کم ملیں گے، اور وہ جو ملتے ہیں ان کا بھی ہمیں کیا پتہ ہے کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم بہت ماہر ہیں، بہت کامل ہیں، لیکن بات تو یہ نا کہ کامل کی پہچان کامل ہی کر سکتا ہے۔ میرے جیسا بندہ اگر کسی کامل کو دیکھنے چلا جائے تو کیا اس کی پہچان کرے گا یا اس کے بارے میں کیا رائے دے گا جس کو خود ہی علم نہیں ہے۔ ایسے ہی جس طرح ہے کہ ہمارا لوح مشتری والا یہ معاملہ ہے تو یہ انتہائی سنجیدہ ہے۔ بہت سارے لوگ پیمنٹ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری جو لوح ہے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، ہم نے جو موکل اس پہ لکھا ہوا درست بھی ہے کہ نہیں لکھا ہوا۔ تو وہ موکل ان کا ہوتا ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، کہاں سے آیا ہوا ہے۔ تو یہ اب کون اس کی تحقیق کرے، کون اس کو دیکھے؟ اب جو آ گئی ہے اس کو ہم چینج بھی نہیں کر سکتے، اور اتنا کون ہے کہ اگر اس سے غلطی ہوگی تو پھر دوبارہ آپ سے کہے کہ نہیں یار آپ مجھ سے دوبارہ بنوا لیں، یا یہ کہے کہ آپ اپنی پیمنٹ مجھ سے واپس لے لیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے حروف ثوامت کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جب ہم اس کو استعمال میں لائیں گے تو پھر ہمیں اس کی رجوع کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اکثر اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو غلط استعمال کریں گے، ناجائز استعمال کریں گے، کسی کے نقصان کے لیے کریں گے، غیر شرعی جگہ پر اس کو استعمال کریں گے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ چیز آگے تو ایفیکٹ نہیں کرے گی۔ اگر کرے بھی گی تو آگے اس کے کئی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس کا پھر جو ریٹرن ہے وہ آپ کی طرف آئے گا، جس کو ہم رجوع کہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ ان کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں تو آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، اور آپ نے یہ غلطی ناجائز اور حرام اور غلط کاموں والی نہیں کرتی۔ حالانکہ جو حروف ثوامت ہیں بہت سارے لوگ تو ان کو بہت اوپر لے جاتے ہیں کہ یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ بڑے نقصان دہ ہیں۔ تو یہ نقصان دہ تو نہیں ہیں، خطرناک تو نہیں ہیں، لیکن اگر ہم ان کا استعمال درست کریں تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ان کو استعمال ہی غلط جگہوں پہ، ناجائز جگہوں پہ کرتے ہیں، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ان کا نتیجہ بھی غلط ہوگا، اور پھر جو کرنے والے ہیں جو حروف ثوامت سے کام کرتے ہیں، بندشیں لگاتے ہیں، وہ خود بھی ان مسائل کا شکار رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی پھر اپنی جو زندگی ہے وہ بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اپنے استاد، اپنے مرشد جس سے آپ اجازت لیں، کھلی اجازت لیں، اور ان کو آپ راضی کریں، ان کی خدمت کریں، تاکہ وہ آپ کو دل سے آپ کے لیے دعا کریں۔ عمل کرنے کے بعد جو مین چیز اور مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو اگر آپ کا استاد، آپ کا جو بھی رہبر ہے وہ آپ کو اس کا طریقہ استعمال نہیں بتاتا تو وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ تو اگر آپ اس کو راضی نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کا دل نہیں جیت پائے ہیں، اور آپ ان کا اعتماد نہیں حاصل کر پائے ہیں، دیکھیں ہمیں کوئی چیز تب بھی دے گا جب اس سے ہم پر اعتماد ہوگا، ہم پر اس کو بھروسہ ہوگا کہ یار یہ بندہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، کسی کا نقصان نہیں کرے گا، کسی کا کوئی بھی یہ وہ کام نہیں کرے گا جو اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، تو پھر تو وہ آپ کو دے گا۔ لیکن جب ہمارا معیار، ہمارا اعتبار ہم اس کا نہیں جیت پائیں گے تو وہ 1000 بار سوچے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آج اگر میں نے یہ چیز کسی کو دے دی اور کل اس کو یہ غلط استعمال کرے گا تو اس کو تو گناہ ہونا ہی ہے، لیکن میں بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک ٹھہرایا جاؤں گا۔ تو اس لیے لوگ نہیں چیزیں دیتے ہیں، وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی چیزیں جو کی جاتی ہیں یہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی سیکیورٹی کے لیے، آپ کو سیکیور کرنے کے لیے یہ سارا انتظام، یہ ساری چیزیں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان چیزوں کو خصوصاً اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس سے آپ نے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو جو بھی شرائط ہوتی ہیں ان کی جو پابندی ہے یہ ضروری ہوتی ہے۔ تو آپ جو بھی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو کریں، آپ ان کو لکھیں، آپ ان کو پڑھیں، اس کے بعد آپ اس کا طریقہ استعمال سیکھیں اور شروع میں ہی نیت کریں۔ کچھ لوگوں کو میں نے چند ایک باتیں بتائی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بتائیں جی موکل آئیں گے نہیں آئیں گے، ظاہری آئیں گے باطنی آئیں گے، تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ تو ہم نے یہ موکلات کے لیے، جنات کے لیے یہ چیزیں نہیں کرنی ہوتی ہیں،
ہم نے کرنی ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے، ہم نے اسے فیض حاصل کرنا ہوتا ہے، ہم نے لوگوں کی بھلائی کرنی ہوتی ہے، ہم نے موکلات کو کیا کرنا ہے۔ تو اگر آپ کی نیت، آپ کا ارادہ درست ہے تو موکلات تو آپ کے غلام ہیں، وہ خود آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ کو ان کو تابع سخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے گا تو ساری کائنات آپ کے تابع ہو جائے گی، جو آپ کہیں گے، جو آپ کہہ دیں گے وہ ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ ایک مسلسل ٹچ رہنے والا کام ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک بار رابطہ کر لیا، 2 بار کر لیا، ایک چیز لے لی پھر چلے گئے، کسی سے دوسری لے لی چلے گئے، تیسری لے لی، تو اس طرح پھر چیزیں ہی بڑھ جاتی ہیں، انسان کی توجہ ہی بڑھ جاتی ہے اور ہمیں وہ چیز پوری سمجھ بھی نہیں آتی۔ بعض دفعہ سمجھانے والے کے پاس بھی اتنا علم نہیں ہوتا، بعض دفعہ یہ ہے کہ کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہر جگہ پہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری اس میں حقیقتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی عام، یہ کوئی مذاق تو ہے نہیں، نہ یہ کوئی کھیل ہے کہ اس کو ہر بندہ کھیلے۔ تو یہ وہی کام کرے جس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو کرتے رہنا ہے اور میں نے اس فیلڈ میں رہنا ہے اور میں نے باقاعدہ اس پہ کام کرنا ہے، تو وہ پھر اس میں کامیاب ہوتا ہے اور پھر وہ اپنا حفاظت کرے، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، ساری چیزوں کا خیال رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آپ احباب کو امید کرتا ہوں کہ میری چند یہ معروضات اچھی لگیں گی، آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ اگر آپ کو رائے دینا چاہیں، کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں، خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔